اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور پھر بعد میں تمہیں اس پہ نادم ہونا پڑے۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں اور دونوں باتیں ہی ہمارے لیے اپنے اندر بڑا سبق رکھتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو جہاں تک ممکن ہو سکے زبان کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں فتنے پیدا ہوتے ہیں ان سب میں سے زیادہ فتنے زبان ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاید انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، کبیرے گناہ اگر ان کا نسبت ناسب لگایا جائے تو 70% گناہ یا فتنے جو ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہیں۔ اور زبان کو احتیاط سے اور حفاظت سے استعمال کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہدایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس کی اس کے اپنے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس یہ ایسے ہی تکیہ کلام ہے، ایسی ایک اپنی روزمرہ کی گفتگو میں معمولی سی بات سمجھ کے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ کو وہ اتنی ناگوار گزرتی ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے کہ انسان جہنم میں اتنا زیادہ گر جاتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یا اس سے بھی زیادہ نیچے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ زبان کے معاملے میں کتنی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے نجات کا طریقہ بتائیے، نجات کس بات میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اور تینوں باتیں اگر انسان اپنے پلے باندھ لے تو انسان کی نجات کے لیے واقعی بہت مفید اور انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، بات کرنے سے پہلے بات کو تولو اور پھر زبان سے نکالو، پھر بولو۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو بہت زیادہ باتیں اور باتونی پن اور پرل باتیں نکالتے جانا زبان سے، یہ قطعاً اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ من سمت نجا، جو آدمی زیادہ خاموش رہے اسی میں نجات ہے۔ جتنی انسان زیادہ زبان سے باتیں نکالے گا اتنی ہی زیادہ باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، جو بات زبان سے نکالو اس کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بات زبان سے نکال رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ جو آوارہ گردی ہے نا، یہ اب ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، چلے جی کہیں چل کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور ہمارے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگ ساری رات ٹائم پاس کرنے کے لیے واہیات اور فضول پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، ٹی وی اجی کیا کریں اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹائم نہیں، ہمارے پاس ٹائم گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، اور اس کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم آج اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے زندگی کی، تو انسان اللہ سے درخواست کرتا ہے، جب دیکھتا ہے فرشتوں کو بھی، اور جان کنی کا عالم آ جاتا ہے اور انسان کی جان پھنس جاتی ہے، فرشتے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر سارا انسان کو آنکھوں سے پٹی اتر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کہتا ہے